السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلیان گرگیشوری سے ایک درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب میں نے دیکھا کہ ووٹ اور الیکشن کی ہنگامی اور ان کی گہما گہمی کو، تو اس وقت میں میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ ووٹ اور الیکشن کا تعلق قرآن اور حدیث سے اور شریعت سے کیسا ہے۔ اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں تاکہ کوئی ہم سے کوئی خطا اور کوئی غلطی ہونے نہ پائے۔ معزز حاضرین، اس بیان سے کسی کی مخالفت کرنا یا کسی کی تائید کرنا ہرگز میرا ارادہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، جس کو آج ہم سب بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو یاد دہانی کرانا ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، ووٹ میں اور الیکشن میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو ووٹ شرعی اعتبار سے ایک قسم کی گواہی ہے جو ہم سے حکومتی طور پر مانگی جا رہی ہے کہ بستی کے لیے اور تم اپنی قوم کے لیے اور ملت کے لیے کون آدمی ان کھڑے ہونے والوں میں درست ہے اور صحیح ہے، اور قوم کی کون آدمی خدمت کر سکتا ہے اور کون بھلا چاہ سکتا ہے۔ آپ آؤ اور آ کر گواہی دو، یعنی ووٹ دو۔ اور تو گویا ووٹ دینا ایک قسم کی گواہی دینا ہے، اور ہماری اگر اس وقت میں گواہی صحیح ہوگی تو اس وقت میں ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور ہماری گواہیاں غلط طریقے پر ہوں گی تو ہمیں اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ سمجھے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی ووٹ دینا ہی نہیں، جب یہ گواہی ہے تو ہم اس کو دے کر ناراض کیوں کریں، اس کو دے کر کیوں خوش کریں، چلو دینا ہی نہیں، بلکہ جب یہ مانگا جا رہا ہے تو اس وقت میں گواہی کا دینا بے انتہا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ تو گواہوں کو مت چھپایا کرو، جب تم سے گواہی مانگی جا رہی ہے تو تم چھپ کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ آ کر گواہی دو۔ جو آدمی آ کر گواہی نہیں دے گا وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ تب چاہیے کہ ہم آ کر ضرور ووٹ دیں، اور صحیح اور سچے آدمی کو ووٹ دیں، تاکہ اس کا بھلا اور ساری قوم کا بھلا اور بستی کا بھلا ہو سکے۔ پھر دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ووٹ کی شرعی حیثیت گویا کہ ایک سفارش جیسی ہے، اور سفارش کہ بھئی ہم جا کر فلاں آدمی کو کہہ دیں گے اتنے کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے یہ آدمی صحیح ہے اور سچا ہے، اس کی میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ قوم کی اور ملک کی اور ملت کی اور بستی کا کام و کاج صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طریقے پر کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ یہ بات جب ارشاد فرمائی ہے کہ جو کوئی آدمی سفارش کرتا ہے، اگر وہ اچھی سفارش کرتا اچھے آدمی کی، تو پھر اس کے اچھائی کا حصہ اس سفارش کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور جس آدمی نے بری سفارش کی اور پھر اس نے کوئی برا کام کیا تو پھر اس برائی کا بدلہ بھی اس آدمی کو سفارش کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو گویا اس بات سے بات واضح ہو گئی کہ ہم جس آدمی کو بھی چن کر لائیں وہ اچھے اور سچے آدمی کو، ایماندار آدمی کو چن کر لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چنا ہوا آدمی اپنے 5 سالہ دور میں جو کوئی بھی نیکیاں، اچھائیاں، غریبوں کی امداد، قوم کی بھلائی، گاؤں کی بھلائی، چکے کام جتنے بھی انجام دے گا، ان سب میں نیک کاموں میں اجر اس سفارش کرنے والے اور ان جتانے والے اور ووٹ ڈالنے والوں کو بھی ملے گا۔ اور جس آدمی نے غلط کار آدمی کو چن کر لے آ گئے تو پھر اس کا وبال صرف اس کو نہیں ہوگا، بلکہ ووٹ ڈالنے والے اور جتانے والوں پر بھی اس کا وبال ہوگا۔ جیسا کہ اب ہمارے سامنے کھلی ہوئی بات ہے کہ مودی جی نے فساد کروائے، دہلی میں لاکھوں لوگوں کو مروا دیا، کشمیریوں پر اپنا جینا حرام کر رکھا ہے، لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگا رکھے ہیں، اور طرح طرح کی ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں۔ جب یہ کر رہے ہیں
تو صرف جتنا بھی یہ گناہ فتنے اور فسادات کا، مسجدوں کو توڑوانے کا، یتیموں بے کسوں پر ظلم زیادہ ڈھانے کا جتنا گناہ مودی کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، یہ بات یقین جانیں کہ ان لوگوں کے بھی کھاتے میں لکھا جا رہا ہوگا جن لوگوں نے مودی کو اس کو ووٹ جتا کر اس مقام پر پہنچایا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ اور غور کر لیں کہ یہ کوئی ووٹ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی گواہی ہے اور ایک قسم کی سفارش ہے۔ ہم سفارش اچھے اور سچے لوگوں کو کریں اور گواہی بھی ان اچھے اور سچے لوگوں کو دیں۔ اس طرح کہ اگر ہم نے غلط آدمی کو ووٹ دیا، ہمیں معلوم تھا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اس کے باوجود ہم نے غلط کار لوگوں کو ووٹ دیا ہے، تو گویا ہم جھوٹی گواہی دینے والے بن گئے۔ اور جھوٹی گواہی دینے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ لکھا ہے۔ جب یہ بات کبیرہ گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو ہم اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کر ڈالیں۔ صرف اپنی ذاتی لحاظ کرتے ہوئے یا اپنی طرفداری کرتے ہوئے یا چند پیسوں کے لالچ میں کسی کا غلط آدمی کو اللہ کے لیے ووٹ نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی آدمی نے میرا ایک کام کر دیا تھا، کام بنوا دیا، گھر میں نل لگوا دیا، پانی کی بل بنوا دی، یا کچھ اور جو دوسرے کام ہوتے پنچایت سے تعلق رکھنے والے، وہ کام کروا دیا، وہ میرا تو کام کر ڈالا ہے، لیکن ملک کے تعلق سے، ملت کے تعلق سے اور اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے اگر اس کے وہ برابر نہیں ہے، وہ سب کا بھلا نہیں سوچتا ہے، تو اپنا ذاتی مفاد چھوڑ کر قوم کے لیے اور ملک کے لیے اور بستی کے لیے جو آدمی اچھا ہے اس آدمی کو اللہ کے لیے ووٹ دیں۔ اپنا ذاتی نفع ایک الگ جگہ رکھیں، اپنی ذاتی دوستیوں ایک اپنی الگ جگہ رکھیں، اپنے ذاتی تعلقات وہ الگ جگہ رکھیں، اور یقین جانیں اس بات کو کہ جب تک ہم یہ سوچ والے نہیں بنیں گے کہ جو کوئی ہوگا میرا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، میرے معاملات اس سے بنے ہوئے کیوں نہ ہو، میرا کوئی کام اس نے کیا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ گاؤں کے تعلق سے، اگر وہ مسلمانوں کے تعلق سے اور دوسرے بھلائیوں کے کاموں کے تعلق سے اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو ضرور اس آدمی کو ووٹ دے، اپنا ذاتی مفاد نہ چھوڑے۔ تو ہر آدمی اپنا ووٹ کا استعمال کرے، یہ بات ضروری ہے۔ دوسرے بات صحیح استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا میں گزارش اپنے بھائیوں سے بھی جو بستی سے باہر رہنے والے ہیں وہ بھی ووٹ کا دن اپنا حق سمجھ کر اور ضرور سمجھ کر آئیں، اور آ کر اپنے کیا رہتا ہے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، بلاکوں میں ضرور اپنے صحیح کام کرنے والوں کو چن کر ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈال کر کیا کریں کہ ان کو صحیح جتا کر لائیں تاکہ وہ صحیح قوم کا اور بستی کا کام کر سکیں۔ اللہ نہ کرے یہ ووٹ کا نظام ایک عجیب نظام ہے۔ ایک جاہل ان پڑھ کم لکھا پڑا آدمی بھی اگر کسی ایک آدمی کو ووٹ دیتا ہے تو صرف یہ ووٹ کی زیادتی بھی اس آدمی کو کامیاب کرا سکتی ہے۔ تو الغرض دوستو، ایک جگہ کا واقعہ بھی اس طرح کا موجود ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ خود آدمی جو کھڑا ہوا تھا، جب رزلٹ آیا تو شام میں گھر آ گیا اور بڑا مایوس تھا۔ بیوی نے پوچھا کیوں، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف ایک ووٹ سے ہار گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تو نے ووٹ ڈالا تھا؟ تو بیوی نے کہہ دیا کہ نہیں، میں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ اب یہ بات کھڑی تو بڑا پچھتاوا، بڑا افسوس ہوا۔ اس لیے دوستوں کیا کریں، اکٹھے ہو کر ووٹ دیں، اپنے ووٹوں کو نہ پھیلائیں، 2 اسے دیے، گھر میں سے 2 اسے دیے، بلکہ پہلے سے مشورہ کر کے فلاں آدمی کو جو ملک کے لیے، گاؤں کے لیے خیر اور بھلائی کرنے والا ہے، ایسوں کو چن کر پہلے سے اپنا ذہن بنا کر اکٹھے ہو کر ووٹ دیں تاکہ کوئی دوسرا آنے نہ پائے۔ تو الغرض دوستو، یہ بات بے انتہا ضروری تھی، مجھے کہنا ضروری سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت یہ باتیں کہہ دی۔ واللہ میرے لیے دل میں کسی کی طرفداری کرنا ہے، کسی کی مخالفت کرنا بالکل ارادہ نہیں ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بتلا دیا۔ دوسری بات عرض کرنا یہ ہے کہ بعض لوگ آ کر بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت ووٹ کے پیسے کھانا کیسا ہے، لے جانا کیسا ہے؟ تو اس کے لیے ایک موٹا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو، جو آدمی روزانہ کمائی کر کر کھانے والا ہے، کہ روزانہ کام اور مزدوری کے ذریعے سے اس کا گھر چلتا ہے، ووٹ کی وجہ سے وہ آدمی اس دن مزدوری پر نہیں جا سکا، ایسا آدمی ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ آدمی ووٹ کا پیسہ لے سکتا ہے اور اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتا ہے۔ جس آدمی کو کس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مانگ کر لینا یا کسی طرح اور طریقے ظلم و زیادتی سے لینا، اسے بے انتہا ناجائز کاموں میں سے ہے۔
اور اگر کسی آدمی نے پیسے لے کر غلط آدمی کو ووٹ دیا تو یہ تو ایک تو غلط آدمی کو ووٹ دینا جھوٹی گواہی دینے والا ہو گیا، دوسرا رشوت لینے والا بھی قرار دیا جائے گا۔ اس لیے اس طرح کی باتوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ ہاں، اور جب کسی آدمی نے حضرت ہمیں مانگے نہیں بلکہ وہ خود لا کر پیسے دے کر چلے گئے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ لا کر دے دیے اور مجھے ضرورت نہیں ہے ان پیسوں کی، تو لے جا کر کسی غریب کو، محتاج کو، ضرورت مند کو ان پیسوں کو دے دیں تاکہ ان کا بھلا ہو جائے۔ تو دوستو الغرض یہ چند باتیں تھیں جو بے ترتیبی سے ہی میرے ذہن میں اس وقت میں آئی، تو میں نے سوچا کہ بتا کر آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو عرض کر دوں۔ اللہ پاک ہم سب ووٹ ڈالنے والوں کو دنیا اور آخرت کا سوچ کر ووٹ ڈالیں، صرف دنیا کا نہیں کہ میری طرفداری کر دے گا، میری حمایت کر دے گا، میرے ضرورت کے وقت میں کام آ جائے گا، یہ بالکل نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ گاؤں کے لیے، بستی کے لیے، قوم کے لیے جو آدمی بہتر ہوگا وہ آدمی ان کاموں کو جو کرے گا تو اس کی بھلائی ہوگی اور اچھی بات ہوگی۔ ووٹ کے دن سے پہلے تمام احباب کیا کریں، وقت پر آ جائیں اور اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں اور ضرور بھی ضرور ووٹ ڈالیں، اکٹھے ہو کر ڈالیں، اور یہ بات سب تک دوسروں تک بھی پہنچا دیں تاکہ شریعت کا مسئلہ بھی انہیں معلوم ہو جائے اور پھر ہمیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے کہ اگر غلط لوگ اگر کسی طرح سے کم و بیشی ہم سے ووٹوں میں ہو گئی تو پھر اگر دوسرے لوگ آ جائیں، پھر رشوت خوری کا بازار گرم ہو جائے اور لوگوں کو ستانا، تکلیفیں دینا، پریشانی کرنا، اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو پھر بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہو پاتا، جیسا کہ آج کچھ ہو نہیں پا رہا ہے۔ ظالم کو مسلط کر دیا لے جا کر، اب وہ کرتا دہلی کی کرسی پر بٹھا دیا گیا، اب وہ جتنا بھی ظلم کرا صرف پچھتانے کے علاوہ اور کوئی بات کسی کے پاس موجود نہیں، اس کا تدارک نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ بات یہ یقینی کھلی ہوئی ہے کہ جس طرح کا ہم بیج بوئیں گے ایسا ہی پھل کاٹیں گے۔ اگر بروں کو چن کر لائیں گے تو پھر برائی آئے گی، اور اگر اچھاؤں کو چن کر لائیں گے تو اچھائی نکل آئے گی۔ اس لیے ہم اس بات کو ضرور خیال رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دیں اور ووٹ کے حق میں اپنا ووٹ کا استعمال کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے والے بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔